وجنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافروں کو جتنا مزہ ہے یہیں پہ مزہ ہے، اور مومن کو یہاں پر بڑی پابندیاں ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس وقت میں نماز فرض ہے، یہاں پہ نماز پڑھنا ہے، اس وقت میں تم کو روزہ رکھنا ہے۔ یہاں مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا کی کل کی فکر میں جتنے زیادہ ہم مبتلا ہو گئے ہیں، دلدل میں پھنس گئے ہیں، اتنے زیادہ گنہگار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو بتا دیا کہ دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں جو ہے وہ بندہ کتنا بھی جو ہے وہ کر لے، لیکن آخر قید خانہ تو قید خانہ ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر آرام نہیں ملنا ہے، آرام کہاں پہ ملنا ہے؟ مرنے کے بعد اچھے اعمال ہے تو جنت میں آرام ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنے والے کل کی فکر کرو، اور لہذا اس دنیا کی فکر کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو، باقی قیامت کی فکر کرو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت کی فکر کرو، ہم نے کیا کیا ہے کل کے لیے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا، ہمیں سوچنا چاہیے اس کل یعنی قیامت والے کل کے لیے ہم نے جو ہے وہ آرام کا کتنا سامان کیا۔ قیامت والی جو قیامت کے دن جو کل آئے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اور اس جیل سے جب ہم آزاد ہو جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ اور یہ جیل خانہ جو ہے ہماری زندگی کی، اور یہ جیل خانہ جو ہے ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ منزل کچھ اور ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اور آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ، وہ ہم نے کیا کیا اس کل کے لیے۔ اور اسی طریقے سے دولت کے ڈھیر ہم نے لگا دیے، ایک دن یہ دولت جو ہے وہ ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے مر جائیں گے، ہم نے اپنے لیے کیا خزانہ جمع کیا کل کے لیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دنیا کی آزادی تو جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کی بندگی کام آنے والی ہے۔ تو قیامت کے لیے ہم نے اللہ کی کتنی بندگی کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں سوچنے کا معیار دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت ہے تو ان کی تعلیمات پہ ہم نے کتنا عمل کیا، اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم پہ ہم کتنا چلے، اپنی کمائی کا کتنا حصہ ہم نے دین کے لیے نکالا، اور ہم کتنے گھنٹے دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے دین کی خدمت کے لیے لگے رہے۔ یہ ساری باتوں کو سوچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، ان ساری باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اور اس کل جس میں انسان اپنے ہر عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ جو کل جس کا یہاں پہ ذکر ہے نا، یہ وہ کل ہے، ابھی تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو کل ہے جس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا اس میں سب نظر آئے گا کیا کیا ہم نے کیا۔ رب فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کو دیکھے گا۔ کب دیکھے گا؟ وہی قیامت والے کل میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے، تو آیت مبارکہ کو سن کر کے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن میں ہم اپنے تمام نیک اور برے اعمال کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میں جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اس دنیا میں جو بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی گئی ہیں، قیامت کے دن وہ تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ تو دنیا کے اندر بندہ جو بھی کرتا ہے وہ نظر نہیں آتا، قیامت کے دن میں بندہ سب دیکھے گا۔ تو اب کاش ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے، اور کل کے لیے ہم نے کیا ذخیرہ کیا ہے اس پہ ہم نے غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اے ایمان والوں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، یعنی جو بھی نیکیاں تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اس کا نتیجہ تمہیں اللہ کے یہاں ملے گا، یعنی ہر نیکی کا ثواب تمہیں ملے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم نیکی بھیجو گے اس کو پاؤ گے تم اللہ کی بارگاہ کے اندر، وہ خیر واعظم اجرا، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتا، اسے ضائع نہیں کرتا۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں سب ہمیں ملنا ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی
یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے، میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں یہ جملہ 34 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ جو بھی تم کر رہے ہو اللہ سب جو ہے وہ جانتا ہے۔ اگر ایک بار کہا جاتا تو سمجھ میں نہیں آتی، 2 بار کہا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ غفلت سے بیدار نہ ہو۔ اللہ نے 34 مرتبہ قرآن میں فرما دیا کہ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اچھے کام نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمارے دل کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کو ہمارا جو اوپر والا کوئی مالک ہو، کوئی سیٹ ہو یا کوئی ہمارے اوپر ہو، ایک بار بھی کہہ دے کہ مجھے سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے 34 مرتبہ قرآن میں فرما رہا ہے تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈر نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ تو جانتا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جو پروردگار عالم دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کر رہے ہیں سب جانتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ آپ دیکھیں جو نوکر کام کرتا ہے اس کو جب یہ پتا رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو کام میں سستی نہیں کرتا، اور اگر سستی کر رہا ہے اور مالک آ جاتا ہے تو فوراً ہاتھ تیزی سے چلانے لگ جاتا ہے اور جلدی جلدی کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے ایک مالک سے بندہ اتنا ڈرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو تو پھر کام زوردار انداز میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سب دیکھتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس کے باوجود بھی بندہ نہ تو گناہ چھوڑتا ہے، جو ہے نہ تو مسجد کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے، نہ جو ہے وہ حرام کاموں کو ترک کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کی ذات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین نہیں پایا جاتا، اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے کام میں محنت کرے، مشقت کا مظاہرہ کرے، اور خوب محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کو پیش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بہتر اجر عطا فرمائے۔ تو بندوں کی اگر یہ کیفیت ہو جائے، ذمہ داری کا احساس، اصل میں یہ جو فرمایا گیا نا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تم جو کرتے ہو، یہ ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو لہذا جب ذمہ داری کا بندے کو احساس ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ خوب نیک اعمال کے اندر جو ہے وہ رغبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر وعدہ بھی بیان فرمایا کہ میں کیا کیا اس پر نعمتیں دوں گا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کوئی انسان اپنے دل میں اس کا تصور کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی معمولی نعمت نہیں دی ہے کہ دنیا میں تم بڑی بڑی نعمتیں دیکھے تو سمجھو یہی ملے گا وہی ملے گا، نہیں، تم دیکھے ہی نہیں ہو ابھی وہ نعمتیں، اور دیکھے تو نہیں اور سنے بھی نہیں ہو، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ دے گا۔ اچھا سوچ بھی نہیں سکتے تم، اللہ نے فرمایا سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انعام دے گا تو وہ انعام چھوٹا انعام تھوڑی ہوگا نا۔ جنت کا جو نقشہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جنت کی نعمتوں کا، اگر بندہ اس کو اگر پڑھ لے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں دل و جان سے وہ لگ جائے گا۔ جنت کی نہریں، جنت کے پھل، جنت کے میوے، اور پھر جنت کی حوریں، جنت کے باغات، وہ جو جنت کے جو مسندیں، ان کا جو نقشہ، جو جنت کے برتنوں کا جو نقشہ قرآن وہ احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے، بندہ اس کو پڑھے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب فرما رہا میں وہ دوں گا نہ تم نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ تم سوچ سکتے ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے اگر واقعی تم نے اس کو تسلیم کر لیا تو پھر تم عبادت میں کبھی بھی سستی نہیں کرو گے، کبھی بھی غفلت نہیں کرو گے، اور کبھی بھی اپنے دینی معاملات کے اندر لاپرواہی کا شکار نہیں بنو گے۔ اور جب بھی تم نیکی کرو گے تو پورا دل لگا کر کے نیکی کرو گے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں نیکی دل لگا کے کیوں نہ کروں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں آنے والے کل کی فکر دلاتی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ آنے والے کل کی فکر کریں، اور یہ آنے والا کل سب کو آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے، اور یہ دن کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس کا تصور کر کے بندے کو تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن